فتنہ ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ بلوچستان میں نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے شواہد سامنے آ گئے۔ 31 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیے گئے۔ مستونگ میں BYC کی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل برہان بلوچ، حفیظ بلوچ، عبدالحمید اور راشد بلوچ کو جہنم واصل کیا گیا۔ اس سے قبل بھی فتنہ ہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد کی ہی فہرست میں تھے۔ 2025 میں قلات آپریشن میں ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ مارچ 2024 کو گوادر حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد کریم جان بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں تھا۔ نیول بیس حملے میں ہلاک دہشت گرد عبدالودود بھی نام نہاد لاپتہ افراد میں شامل تھا۔ شواہد ثابت کرتے ہیں نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے ناموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنے لگی۔ پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ جو لاپتہ افراد کا بیانیہ ہے، اس کو لے کر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے اسے ایز فیول یوز کیا جاتا ہے، یہ شواہد پہلی بار سامنے نہیں آ رہے، بلکہ ابھی حالیہ واقعات میں بھی یہی لاپتہ افراد تھے جو دہشت گردی کرتے ہوئے پائے گئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دیکھیں یہ تو ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ایران میں پاکستان ڈرون فائر کیا تھا تو وہاں جو لوگ BLA کے مارے گئے تھے تو بعد میں ہمارے لوگ نے کہا جی اب یہ لوگ مارے گئے ہیں فوجی چاہیے، اور وہ سارے مسنگ پرسن تھے۔ اسی طرح گوادر میں مارے گئے تو وہاں بھی اس کی بہن تھی ایک لوائکی، اس نے کہا جی میرا بھائی وہاں پر مارا گیا ہے۔ ہر جگہ پر ابھی بھی آپ کے سامنے جو ہم نے مارے ہیں پاکستان میں 16 دہشت گرد، ان میں بھی مسنگ پرسن کے نام جو انہوں نے دیے ہوئے تھے سارے، اور ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ اور سیکنڈ گڈ روڈ یا بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی جو شور مچاتی ہے مسنگ پرسن کا، BLA ان کے ساتھ مل کے، بھارت کے ساتھ مل کے اور BLA کے ساتھ مل کے، وہ بھی ان کا اپنا جو ایک ان کا اپنا گڈ جوڑ ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو آئی تھنک اس سے ہمیں بہت بڑے ایکسپینسو ویپن ایمونیشن ان کے پاس، جو عام غریب جو کہتے ہیں غربت ہے، یہ احساس محرومی ہے، کیسے احساس محرومی ہے؟ 10-15 لاکھ کا اگر ایک انڈیویجل کے پاس ویپن ہے، رائفل ہے، اس کے بعد وائلر سیکس ہیں، پھر اس کے پاس وہ دیکھنے ایکوپمنٹ ہے، یونیفارم جو اس نے پہنا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں وہ لگا لیں، نائفنگ گوگل ان کے پاس ہیں، مین سے دے سمبڈی از سپورٹنگ، اور وہ غیر قانونی قوت ہے، اور وہ انڈیا اور ساتھ اس کے اسرائیل بھی آئی تھنک ہو سکتا ہے، تو یہ مل کے نیکسس بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں بلوچوں کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلح افواج کتنی پروفیشنل ہے، اس طریقے سے ہم نے ان کو 4 دن کے اندر تمام یہ دہشت گردوں کو مار دیا، ایریا کلیئر کر دیا، اور ایک ایک ڈیٹیل بتا دی کہ کون کون اس میں شامل ہے۔ افغان نیشنل بھی ہیں، مسنگ پرسن بھی ہیں، اور یہ جو بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی اور بٹوین ہندوستان اور انڈیا کے جو نیکسس ہے، یہ بڑا کلیئر ایکسپوز ہو گیا۔ اب ہمارے تمام بلوچ بہن بھائیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے، یہ سب سمپلی اپنی مرضی سے دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے دہشت گردی کرتے پاکستان میں آتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ اٹ از ویری کلیئر ناؤ۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد علی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ لاپتہ افراد کا معاملہ اور ان کا دہشت گردی میں ملوث ہونا، یعنی ہوتے بظاہر یہ لاپتہ ہیں لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں میں جہنم حاصل کیے جاتے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ شواہد یقینی طور پر بہت اہم ہیں، ان کو کس طرح سے مٹیریلائز کیا جائے؟ دیکھیے یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ آئرش ریپبلکن آرمی کا بھی ایک پولیٹیکل فیس تھا، اور وہ کیٹالونیا میں جو اسپینش بیسک سیپریٹسٹ تھے اس کا بھی ایک پولیٹیکل فیس تھا جو اس کو ایک فگ لیف پرووائڈ کرتا تھا، اور کیسے ان کا کلا کما کیا گیا ان انسرجنسیز کا، وہ دنیا کے سامنے سارے اسباق موجود ہیں۔ یہ BYC بدقسمتی سے یہ ایک فرنٹ بن گیا ہے، یہ نہ کوئی پولیٹیکل فیس ہے، اور یہ تو ایک ایجیٹیشنل فیس ہے، اور اس میں جو جن کے نام انہوں نے اس فہرست میں دکھائے تھے، ان میں سے راشد بلوچ، برہان بلوچ، کریم، یہ سارے ابھی اس میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نظر آتے ہیں، اور یہ تو ایک تشخیص بام ہوگی حقیقت کے کس طریقے سے یہ لوگ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایک پورا زہریلا بیانیہ ہے جو سرایت کر گیا ہے ہمارے
جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں بدقسمتی سے وہاں سے یہ اچھے جو ذہن ہوتے ہیں امپریشنیبل ینگ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے, انڈیوسمنٹ سے, کوہرشن سے, اور اسٹیٹ کی جہاں پہ ریچ یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ویک ہے وہاں پہ یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ جو کمیشن ہے ہیومن جو مسنگ پرسنس پہ, اس کو بھی ابھی چاہیے کہ وہ کچھ اعداد و شمار ایسے شیئر کرے جس سے معلوم ہو کہ کتنا وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ حل کر چکے ہیں, اور کیسے یہ لوگ مسنگ پرسن کے نام کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو ایک فگ لیف دینے کے لیے دہشت گردوں کے بیانیے کو. اور اب اسی تندہی سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ آپریشن رد الفتنہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ جو اسپیسز سکویز ہو رہی ہیں, ان کی جو کیجلٹیز ہوتی ہیں, اس میں جو شواہد سامنے آنے شروع ہو جائیں کہ یہ جو لوگ مسنگ پرسن بنے ہوئے تھے یہ اصل میں ان کے بلوچ دہشت گرد ہیں جو کہ گمراہ ہو چکے ہیں ایک زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے, اور جب وہ اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں عام لوگوں کو حملہ کرتے ہیں. ابھی نوشکی میں دیکھیے کہ سول ایڈمنسٹریشن پہ انہوں نے حملہ کیا, سویلینز کو انہوں نے نشانہ بنایا, 36 سے زیادہ سویلین کیجلٹیز ہوئی. تو یہ کس قسم کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں حقوق کی؟ یہ تو سراسر دہشت گردی ہے, اور اس دہشت گردی کو نہ دنیا میں پذیرائی ہے نہ پاکستان کے اندر ہے. ابھی اگر یہ جو یونائٹڈ نیشنز جو کاؤنسل میں ہم لے کے گئے ہوئے ہیں یہ چیز, اور وہاں سے بھی ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے تو ایک اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا انٹرنیشنلی بھی, کیونکہ دنیا میں امریکہ نے, یو کے نے اور دیگر امپورٹنٹ ممالک نے تو پہلے ہی اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو.